رحمتوں کو سلام السلام سیدہ سلام یا زہرا. ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں صدائے محراب ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی اور ARYQ چینل کے اشتراک سے یہ پروگرام آپ تقریباً ہر ہفتے ملاحظہ کرتے ہیں. اس میں زندگی کے وہ زندہ موضوعات سامنے لائے جاتے ہیں، ان پر بات ہوتی ہے جن کے حوالے سے اسلام نے بالکل ایک ممتاز اور منفرد ہدایت عطا فرمائی ہے. اور علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں ان کے ارشادات کا اور ان سے سیکھتے ہیں. وہ استاذ الاساتذہ ہیں اور مفکر اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں. تو یہ استفسارات جو ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، ان کے حوالے سے شاہ صاحب عام فہم انداز میں اور عام آدمی کے دل کے قریب ہو کر اس کی سماعتوں کا رزق بناتے ہیں ان ارشادات کو جو ہم ہمیشہ سننا چاہتے ہیں. وہ شیریں لب، شیریں انداز اور مٹھاس سے لبریز یہ خطاب، یہ گفتگو ہمیشہ ہم سننا چاہتے ہیں اور اس کے منتظر رہتے ہیں. تو سامعین، آپ صدائے محراب براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے. اور آج کا موضوع اسی طرح کا ایک زندہ موضوع ہے. دوسروں کے لیے زندہ رہنا اچھا ہے. یہی اسلام کا مطمع نظر ہے. اسلام نے اپنی اخلاقی اور سماجی تعلیم کے حوالے سے دیگر ادیان اور سابقہ تاریخ سے ہٹ کر ایک اور انداز اپنایا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں فکر کے ساتھ ساتھ، جس میں گفت و شنید کے ساتھ ساتھ عمل پر زور دیا گیا ہے. ہم سلام پیش کر رہے تھے کچھ دیر قبل سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے حضور. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو سارا دن ایک باغ میں مزدوری کرتے ہیں اور روزے سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جا رہے ہیں. وہ ساری اجرت آپ راستے میں کسی مانگنے والے کو، کسی سائل کو عطا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ہے دوسروں کے لیے زندہ رہنا، اور یہی اچھا عمل، یہی محبوب عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. ہم اسی موضوع پر آج ارشادات سنیں گے. مفسر قرآن، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم سے مخاطب ہوں. شاہ صاحب. نحمدک یا من قصرت عن وصف کمالک السنۃ العقول والافہام، ونصلی ونسلم علی حبیبہ وآل حبیبہ وصحبہ البررۃ الکرام.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ناظرین سامعین، صدائے محراب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عرض وطن کے معروف ماہر تعلیم عرفان جمیل نے محفل کی خوبصورت نقابت کی، محفل کشائی کی. افکار اور دلوں کے بند کھلے، طبیعتیں مچلیں اور ایک سرور سا دل اور دماغ پر چھا گیا. آج میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو بیمار دنیا کی بڑی شہرت ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے اور مجھ ایسے بیمار کو بھی شفا کی دولت سے بہرمند فرمائے. بڑا دل پسند عنوان میں نے منتخب کیا تھا کہ دوسروں کے لیے جینا اچھا. دعا فرمائیں کہ میں عنوان کی اہمیت کو آپ پر واضح کر سکوں. قرآن حکیم فرقان مجید کے ایک مقام کا حوالہ دوں گا. میں بنیادی طور پر قرآن حکیم کا طالب علم ہوں. زیادہ تر وقت اسی گلستان میں گزرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شگفتہ سیرت قرآن حکیم میں بیان فرمائی. ارشاد ہوا لعلک باخع نفسک علی آثارہم. سورۃ الکہف کی یہ ایک آیت کی جزی ہے. عنوان اس کا حضور کی سیرت ہے. ویسے بھی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا معتبر حوالہ حضور ہی کا ہے. حضور کی گلی میں آئے بغیر زندگی کی سمجھ نہیں آتی. انسان زندگی کا فہم حاصل نہیں کر سکتا.
لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے عرض کروں کہ گردش زمانہ تیز ہے ساتھی. ہماری یہ دنیا پتہ نہیں کس اجلت میں پڑی ہوئی ہے، کس تیزی میں ہے، اور کس تیز رفتاری کے ساتھ رواں دواں ہے. جیسے دنیا کے پاس وقت کم ہو اور فاصلے زیادہ ہوں، اسی لیے تو وہ سالوں کا سفر دقیقوں میں اور ساعتوں میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ مخلصانہ سی بات ہے کہ ممکن ہے انسان تعمیر حیات کے لیے، تعمیر زندگی کے لیے جلدی میں ہو کہ کتاب حیات حسن کے ساتھ اور جمال کے ساتھ جلدی مکمل ہو. لیکن مورخ زمانہ کی نظر تھوڑی بے مہر بھی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے نشتر کی طرح تیز بھی ہوتی ہے. مورخ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. ہسٹورین نے اپنا فریضہ زندگی کا نبھانا ہوتا ہے. ایک مورخ نے لکھا ہے کہ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انسان تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بہت دور آگے نکل رہا ہے، لیکن کوئی تتلی اس کو پکڑائی نہیں دے رہی. یا یہ سمجھے کہ کبوتر ہاتھ میں پکڑا ہے اور زندگی کے دھکوں نے اور دھچکوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا ہے اور کبوتر اس کے ہاتھ سے اڑ رہے ہیں. یہ جو خون چکاں داستان ہے عصر حاضر کی، وہ لوگ جو غم انسانیت کی بات کرتے تھے آج ضرورت مند انسان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ دور بھی آنا تھا؟ کیا یہ دور بھی آنا تھا؟ ہمیں انسانوں کی مقدس تاریخ کو بندروں کی تاریخ کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. خسارہ ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے یہ تو بات کی بات. ہمیں خلوص دل سے تلاش کرنا چاہیے کہ انسانیت کے سچے مخلص کون ہیں. سنسیئر خادم ہیومینٹی کے کون ہیں؟ مولانا بیچارے کو تو اپنے علم کے داماں کی رفو گری ہی سے فرصت نہیں. وہ تو غلطیوں کے گیند اچھال رہا ہے. مولانا کا گزر کوچہ حیات میں نہیں ہوا ہے. کج مج بحثوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی پیاسے انسان کو پانی پلا دو. ٹیڑے میڑے مناظروں سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دو. یقین جانے جب
میں آپریشن کے بعد ڈاکٹر محمد حسین صاحب اٹھا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جہاں سمندر ہے اور ابھی کوئی پکڑ کر کے سمندر میں پھینکنے والا ہے۔ آخرت اور برزخ کا سمندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ماں اگر چھوٹی بھی ہو تو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی ہوتی ہے، اس کا دوپٹہ بڑا مقدس ہوتا ہے۔ میں میٹا فزکس کی بات نہیں کر رہا، میں الہیات کا کوئی چیپٹر نہیں کھول رہا۔ جو شخص اپنی ماں کے دوپٹے کی قیمت کو نہیں سمجھتا وہ فاطمہ الزہرا کے تقدس کو کیا سمجھتا؟ واپس آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کبوتر بن کر کے تمہارے وجود سے اڑ جائے اور پھر رفو گری کا وقت بھی نہ ہو، پھر داور محشر تمہیں امتحان میں ڈال دے۔ آئیے قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت پڑھی تھی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ باخع کا لفظ دلچسپ ہے، خوبصورت ہے، قابل فہم ہے، قابل توجہ ہے۔ اس لیے بھی قابل توجہ ہے کہ اس میں حضور کی سیرت کی خوشبو ہے، میرے آقا کے اسوہ کا نور ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد حضور سے بڑا کوئی آدمی اس دنیا میں آیا نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ معیار زندگی کا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب لعلک باخع نفسک۔ البحا کس کو کہتے ہیں کہ یہ گردن کا پچھلا حصہ جس کو آپ گدی بولتے ہیں، اس کے اندر ایک رگے جاں ہوتی ہے۔ جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو عام طور پر یہ بخا، یہ ایریا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ سر جانور کا لٹکا رہے۔ بالکل سر کو جدا کر دینا، بخا کو کاٹ دینا، فقہائے کرام نے کراہت اس میں نقل کی ہے۔ تو باخع یا باخع، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ذبح الشاة، کہ فلاں شخص نے تو بکری ذبح کی، تو بکری ذبح کرنے کے ساتھ ہی اس کی بخا کاٹ دی، یعنی اس کے گدی کی رگ کاٹ دی، اور سر الگ ہو گیا اور تن الگ ہو گیا۔ ایک مثال اور دے کر میں آگے بڑھوں گا۔ جناب بخع الارض بالزراعہ، ایک بندے کے پاس زمین تھوڑی ہو اور اس میں وہ مسلسل کاشتکاری کرے، کھیتی باڑی کرے۔ مغرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹماٹر بھی اگاتے ہیں تو 7 منزلوں میں اگا لیتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی مچانیں بنی ہوتی ہیں، اور مچانوں پر مٹی ڈال کر کے
فصلیں کاشت کر لی جاتی ہیں. تو معاف کریے، اگر زمین تھوڑی ہو اور بندہ اس میں رائی وائی کر 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 کے اس کے اندر ڈنٹھلیں اور ٹانڈے یہ اتنے زیادہ ہوں کہ جلانے سے بھی زمین کی صلاحیت مڑ کے واپس نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں بخل الارض بالزرع، کہ کھیتی باڑی کے ساتھ انہیں زمین کو تیار کیا لیکن بالآخر اس کو ہاتھ دھونے پڑے. اس پر زمخشری نے لکھا کہ هذه الکلمہ مستعملہ للمبالغہ، کہ یہ لفظ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس وقت بندہ کوئی کسی کے غم میں اور کسی کے دکھ میں اور کسی کی تکلیف میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دے، ختم ہی کر دے، تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنا نفس اب واری دے دیا کہ بندہ اگلا ٹھیک ہو جائے. اب آؤ سیرت سنو. اور ہم نے کہا محبوب آپ اتنے شفیق ہیں اور شفقت علی المخلوق اتنی زیادہ ہے، لوگوں کے لیے آپ کڑتے ہیں، لوگوں کے دکھوں کو آپ محسوس کرتے ہیں. اے محبوب اتنا زیادہ محبوب محسوس کرتے ہیں کہ آپ تو اپنی جان ہی لگا دیں گے، آپ تو اپنی جان ہی لگا دیں گے. Rather, I would like to challenge the bane of humanity. انسانیت کے ذہن کو میں چیلنج کروں گا کہ آسمان کے نیچے تلاش کرو کوئی اتنا انسانوں کا دکھی شخص کوئی اور دیکھا ہے، یا آمنہ کا لخت جگر ہی ہو سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس بوڑھے آسمان نے کوئی شخصیت دیکھی ہی نہیں ہے. اب اللہ اعلان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں تم بھی گزارو. دیکھو پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں، دیکھو رشتہ داری میں کوئی غم زدہ تو نہیں، دیکھو کوئی بیمار کرا تو نہیں رہا، اس کی ٹیسیں اس کے سینے کو ابال تو نہیں رہی. کیپ اٹ ان یور مائنڈ. بیماریاں کنٹیجیس ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں بیماریاں کنٹیجیس ہوتی ہیں، لیکن ڈیتھ کنٹیجیس نہیں ہے. میرے لفظ کو سمجھو، موت جو ہے وہ متعدی نہیں ہے، بیماری متعدی ہے. تو وقت سے پہلے موت کسی کی آ ہی نہیں سکتی، اور جس وقت آ جائے موت، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بڑی دفعہ ہم نے عرفان جمیل صاحب جس وقت دھنک قوس قزح اپنے رنگوں کو لے کر زمین سے گلے ملتی ہے تو اس کے رنگ پائیدار نہیں ہوتے، وہ رنگ چلے جاتے ہیں. تو معاف کرنا، یہ رنگ ہیں، یہ رنگ بھی چلے جائیں گے. میری بیماری کے دوران مجھے آپریشن کی تھوڑی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر محمد حسین صاحب پریشان ہوئے.
تو میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کل من علیہا فان، جب ہر چیز پر فنا ہے تو اس تکلیف پر بھی فنا ہے، یہ سدا نہیں رہے گی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، بندے کا کام بندگی کرنا ہے، بندے کا کام اللہ کا ذکر کرنا ہے، بندے کا کام اپنے آپ کو اللہ کے لیے، دکھی مخلوق کے لیے وقف کرنا ہے، دکھی مخلوق کے لیے وقف کرنا ہے۔ آئیے میں اسی بات کو ایک اور طریقے سے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں بھی حضور کی سیرت۔ قرآن حکیم نے کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم ما عنتم۔ آیت کے اندر جو جمع کا طرز تخاطب ہے وہ بڑی گرہیں کھولتا ہے کہ جاءکم، کہ جو میرے رسول ہیں وہ کسی ایک فرد یا قبیلے کے پاس یا ایک کلٹ کے پاس یا ایک خاندان کے پاس نہیں آئے، میں نے اپنے رسول کو تمام انسانیت کی طرف بھیجا ہے، تمام کاران آدمیت اگر سکھ کا سانس لینا چاہتی ہے تو اسی حضور کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز علیہ ما عنتم، اردو زبان میں بھی عنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دکھ کے لیے، تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا قرآن مجید کا انداز، کہتے ہیں کہ دکھ تمہیں پہنچتا ہے، محسوس حضور کے دل میں ہوتا ہے۔ مبتلا ہے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ جسم میں جدھر بھی تکلیف ہو تو روتی آنکھ ہے۔ اس کائنات میں جس کو دکھ پہنچے تو درد حضور کے دل میں ہوتا ہے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ آئیے میں یورپ کے ادب کا اگر ایک تڑکا نہ لگاؤں تو شاید میرا عنوان مکمل نہیں ہوگا۔ The great religious philosopher, his name is Albert Schweitzer، بہت معروف رائٹر ہے۔ اس کی ایک عبارت آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ وہ لکھتا ہے، Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، یورپ والے تو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان دوسروں کے لیے زندگی گزارے، ہارڈر تو ہوتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے بھوک آپ کو لگی ہے، دیا بجھا کے کھلا آپ کسی اور کو رہے ہیں، انتڑیاں کل ہو اللہ احد پڑھ رہی ہیں، لیکن کیریکٹر درود پڑھ رہا ہے، کیریکٹر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ معاف کریے، وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا تھوڑا ہارڈر ہے، مشکل ہے، لیکن یہ الفاظ but it also becomes richer and happier۔
لیکن کہتے ہیں جو آدمی عادی ہو جائے دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کا، وہ دوسروں کے لیے مسکرائے، وہ دوسروں کے لیے جیے، وہ دوسروں کے لیے وقف کرے. شیخ معظم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ انہیں پیار بہت تھا میرے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی. انہوں نے کہا یا اللہ جس وقت میری موت کا وقت آئے تو میری اولاد میں سے بھی میرے پاس کوئی نہ ہو اور یہ شاہ بابا بھی نہ ہو. بڑا دکھ ہوا کہ میرے شیخ نے کہا کہ یہ پاس نہ ہو. انہوں نے کہا آپ روئیں نا، اصل میں شاہ صاحب نزع کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، تو پیارا بندہ آ جائے تو بندہ اللہ کے ذکر سے گم ہو کے اس میں کھپ جاتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کوئی پیارا سامنے نہ ہو تاکہ میں تیرے ذکر تیرے نام تیرے نام میرے عزیز، اگر آپ کو خوشبو کہنا نہیں آتا، اگر آپ خوشبو کو خوشبو نہیں کہہ سکتے، نہیں مان سکتے، نہیں تسلیم کر سکتے، تو کوئلے کی دکان کھول لیں. اگر آپ کو روشنی کہنا نہیں آتا، اگر آپ کو روشنی کہنا نہیں آتا تو مہربانی کریں آپ کسی ڈنجن میں چھلانگ لگا دیں. اگر آپ کو بی بی پاک کو زہرا بطول، میں کچھ نہیں کہتا، میرے جملے تو آپ مکمل کریں. اس آسمان اور آکاش کی بستی میں عرفان جمیل مجھے بتائیں، اس آکاش کی بستی میں کیا مصطفیٰ کے خون سے بھی کوئی مہنگا خون ہے؟ کیا حضور کے خون سے بھی کوئی قیمتی خون ہے؟ جب تم بڑوں کی باتیں نہ سمجھ سکو، میری مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جب تم بڑوں کی باتیں سمجھ نہ سکو تو چھوٹا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. میں نے کہا خوشبو کو خوشبو کہو، یہ عبادت ہے. روشنی کو روشنی کہو، یہ ریاضت ہے. نور کو نور تسلیم کرو، یہ خدا کا حق ہے جو تم دو گے. لیکن یہ سب باتیں تو توفیق سے ہیں، یہ سب باتیں توفیق سے ہیں. آج میرے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے، ابھی مجھے اور اس مرحلے سے آگے گزرنا ہے، اور ساتھ آیت پڑھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. تو میں مسکرا کے کہا کہ اس سے پہلا حصہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم الذین آمنوا وکانوا یتقون. ناظرین، یہ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں. فرانسس آف ایسیسی، he was a great thinker, great writer. وہ لکھتا ہے کہ all the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان کے اندھیرے سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک شمع کو بھی نہیں بجھا سکتے. ایک جو اندھیرے ہیں وہ نہیں بجھا سکتے. تو یاد رکھنا، عظمتیں، فضیلتیں، محبتیں، الفتیں، مقامات، علوم، نسبتیں، یہ کینڈل نہیں، سورج ہیں.
ان کو کوئی شخص پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جناب آئیے میں آپ کو کربلا لے جاؤں. کیا اس سے کوئی بڑی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے لیے زندگی وار دی؟ وہ منظر کس قدر لطیف تھا، وہ منظر کس قدر عمیق تھا، وہ منظر کس قدر گہرا تھا، وہ منظر کس قدر دل میں اترنے والا تھا. جب حسین پاک نے کہا ساتھیوں کو کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ میرے ساتھ، میں رات کو شمع بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. میں اکیلے ہی تند بجلیوں کا مقابلہ بے نظر رسول کر لوں گا، بے التفات نبی کر لوں گا. میں تو پیار سے کہنے لگا ہوں، کوئی اور بات سمجھ آئے نہ آئے، اتنی بات تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضور کس کے لیے کھڑے ہوتے تھے. میرے خیال میں چٹکی سا حیا کا شائبہ تو ہونا چاہیے جس کے لیے میرے آقا کھڑے ہو جائیں. واہ 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 واہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، تیرا مقام سمجھنے کے لیے حیدر کی آنکھ چاہیے. حیدر کی آنکھ چاہیے. شپرہ چشم کو کیا معلوم، شپرہ چشم کو کیا معلوم کہ مقام روشنی کیا ہے، مقام نور کیا ہے. چلو یہ منظر نہیں پسند آیا تو یہی پسند کر لو. میدان محشر میں سیاح کی روایت ہے، اعلان ہوگا، لوگوں مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے، نگاہیں جھکا دو، نگاہیں جھکا دو، نگاہیں جھکا دو. میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ اعلیٰ و مالا میں فرق کیا ہے، مجھے غرض اس سے ہے کہ کس کے لیے اعلان ہوگا. جس کے لیے بارگاہ ربوبیت سے اتنا پیار ہو، کچھ اپنے دل میں چٹکی سا احترامی پیدا کر لو، محبتی پیدا کر لو. میں نے گالی تو نہیں دی، میں برا بھلا بھی نہیں کہہ رہا، میں تو محبت کی دعوت دے رہا ہوں، پیار کی. وہ منظر سامنے لاؤ کے سامنے ہوں گے، حیدر کرار بھی سامنے ہوں گی، بی بی پاک بھی سامنے ہوں گے، حضور بھی سامنے ہوں گے، حسن بھی سامنے ہوں گے، حسین بھی. کیا چہرہ بتاؤ گے، کیا چہرہ بتاؤ گے. امام حسین پاک نے، ان کے کنبے نے، قبیلے نے اپنی جانیں ہیومینٹی کے لیے، دوسرے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے آپ نے وار دیں. کیا یہ کیریکٹر کسی اور جگہ ہے کہ پانی؟ تو ان کو پانی پلانے کے لیے جایا جا رہا ہے، تو ایک اور شہید جاں کہتا ہے پانی، تو وہ پہلا پانی کہنے والا کہتا ہے میرے بھائی کو پلا دو، میری خیر ہے. اور اس کے دوبارہ آنے سے پہلے وہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، وہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. میرے دوستو، میرے پیارے دوستو، آج زندگی کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم اچھا بنائیں، صحرا سے یا ببولستان سے،
زندگی کا معیار نہیں ملے گا. ہاں زندگی تلاش کرتے ہیں، ہم بھی کسی مریخ، کسی عطارد، کسی نیپچون کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، لیکن ان کا بوڑھا محبوب چاند اعلان کرتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مدینے میں ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرتا ہے، محامد پیدا کرتا ہے. آئیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں، چند منٹ ہیں. فن کی زبان میں تو آج میرے ساتھ شریک محفل صرف نقیب محفل ہے یا قاری شاہد صاحب ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک شخص جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر الزام تھا کہ اس نے نوجوانوں کو خراب کیا ہے، اس نے نوجوانوں کو برباد کیا ہے. بادشاہ شاگرد بھی تھا، لیکن واہ 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 استادی شاگردی بھی. جس وقت زمام اقتدار انسان کی گردن کا سریا بن جائے، بڑی مشکلات جنم لے لیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارے نوجوان تیرا طواف کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا. ہو سکتا ہے اس میں رنگ ادب ہو، رائٹر نے کچھ رنگ بھی جمایا ہو، لیکن بات مزیدار ہے کہ اس نے ایک طرف نوجوان اکٹھے کر دیے اور ایک طرف اس کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ تیری جان بچ سکتی ہے اگر تائید کر دے کہ نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، اور اگر آپ ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے تو پھر آپ تیار ہو جائیں، آپ کو دار الرسن پر لٹکا دیا جاتا ہے. آپ کی موت، آپ دو میں سے جو مرضی قبول کر لیں. تو وہ تاریخی الفاظ کچھ میرے اپنے الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. وہ زہر کا پیالہ اٹھا کر پیتا ہے اور زہر کا پیالہ پی کے کہتا ہے، اس کو کسی اردو شاعر نے اپنے قالب میں منتقل کیا، ہم زہر بھی پی لیں گے اگر رس میں جہاں ہے، ہم زہر بھی پی لیں گے اگر رس میں جہاں ہے. تو وہ پیالہ پیتا ہے اور آخری الفاظ وہ کہتا ہے کہ پلیز گیو انڈیپینڈنس ٹو مائی نیشن، مائی پیپل. یہ جو میرے شاگرد ہیں ان کو زندگی کی خیرات دے دو، میری کوئی بات نہیں، میں نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا ہے. میرے پیارے دوستو، رستم سراب کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں، لیکن وہاں باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ میں اپنے بیٹے ہی کی گردن پر خنجر چلانے لگا ہوں، تو وہ پیچھے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن come along with me in the desert of کربلا، کربلا میں آ کے دیکھیں کہ یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہاں لوگوں کے وجود کا رقص سے بسمل بتاتا تھا کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی مصطفیٰ کے لیے کیا، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے. اگر آپ یہ مشق کر سکیں، دیکھیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو یہ مواد بھی ہے کہ وہ شخص بخشا گیا جس نے اپنے موزے کے اندر پانی ڈال کر ایک کتیا کو پلا دیا.
تو میرے خیال میں انسانوں کی خدمت ہمیں عظمتوں کی معراج کرا سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، بشرط صحت انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ میں تو آج ان کو کہا تھا ختم کر دینا جدھر میں تھک گیا، لیکن ٹائم تھک گیا ہے، لیکن میں تو بول رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے پیر کو اس سے بھی دلچسپ عنوان ہوگا جس پر ہم گفتگو کریں گے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ میرے وطن کو مضبوط کر، قافلہ انسانیت کو صحت توانائی عطا فرما، آدمیت کو ہدایت کی منزل دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب کی پہچان پیدا کر دے۔ یا اللہ ان کی پہچان پیدا کر دے، یا اللہ ان کی پہچان پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ تو آسانیوں کے ساتھ رکھ، عافیت اور صحت کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ۔ جب یہاں سے اٹھا تو ایمانی رونقوں کے ساتھ اٹھا تاکہ عزت وقار کے ساتھ حضور کے قافلے میں جا ملیں۔ اے اروائی آپ سب سننے دیکھنے والے، اللہ سب کو کرم کی دولت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی والی والے بیت۔ ہم بیٹھے رہیں